اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بہت بخشش کرنے والا، بڑا مہربان، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھی راہ دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کی۔ دوستو، آج سے میں ایک نئی ویڈیو سیریز شروع کر رہا ہوں۔ یہ قرآن کی اس میں میں قرآن کا ترجمہ پڑھوں گا سمپل اردو زبان میں، بغیر کسی گہرے مطالعے کے، کیونکہ گہرے ایکسٹینسو ٹرانسلیشنز اور کامنٹری کے جو ہے ویڈیوز آپ کو بہت ملیں گے قرآن کے، اردو میں بھی اور دوسری زبانوں میں بھی۔ لیکن میرا تجربہ یہ رہا ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد کہ وہ اتنی تفصیل اور اتنی گہرائی میں لوگ جاتے ہیں کہ عام مسلمان تھوڑا سا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اس سب چیزوں کو سمجھنا، اور اس کا اٹینشن جو ہے نا وہ بکھر جاتا، اس کی توجہ ختم ہو جاتی، اور پھر وہ کچھ جب توجہ ہی نہیں رہی تو پھر کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ اور اسی طریقے سے ہو رہا یہ کہ عام مسلمان اللہ کی کتاب سے وہ تعلق قائم نہیں کر سک رہا۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ ترجمہ کی جو ہے اردو کا ترجمہ، صرف ترجمہ پڑھا جائے سمپل زبان میں، کبھی کبھی ایک دو باتیں ادھر ادھر اس کے بارے میں میں بولوں گا انشاءاللہ، اور بغیر کسی گہری ٹرانسلیشن کے، اور بغیر کسی یعنی جیسا کہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ ایک آیت کے لیے علماء جو ہے نا 20 منٹ اس کا ایکسپلینیشن دیتے، حدیثوں سے ریفرنس دیتے، اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں گفتگو ہوتی، جس کی وجہ سے آدمی کا اٹینشن لاسٹ ہو جاتا۔ تو اس لیے انشاءاللہ میں سمپل زبان میں اس کو شروع کرنا چاہ رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر سمجھتے نہیں۔ سبحان اللہ، میں یہاں پر کچھ باتیں یہاں پہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ بول رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو یہ بولتے کہ ہم ایمان والے ہیں،
لیکن حقیقت میں وہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اب بتائیے، یہ اس دور کی بات، اس وقت اللہ تعالیٰ بول رہے تھے جب قرآن نازل ہوا۔ اب 1400 سال کے بعد ہندوستان میں، جہاں پہ اسلام کا سسٹم نہیں ہے اور مسلمانوں کی کوئی سیاسی طاقت نہیں ہے، ایسے حال میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں مگر حقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں، اللہ اور مسلمانوں کو، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اس سے تھوڑا سا ہم کو جو ہے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا میں بھی مومن ہوں؟ کیا جب میں نماز پڑھ رہا ہوں، روزے رکھتا ہوں اور مذہبی کپڑے پہنتا ہوں، کرتا پاجامہ داڑھی، کیا یہی اسلام ہے؟ کیا اسلام صرف عبادتوں کا نام ہے یا اسلام میں اور بھی فرائض ہیں؟ میرے خیال سے بہت سارے فرائض ہیں۔ مثال کے طور پہ انصاف قائم کرنا۔ قرآن میں اب ہم دیکھیں گے آگے چل کر جگہ جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انصاف قائم کرنے کی بات کر رہے ہیں اور فتنے کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے آج ہمارے ملک میں کتنا فتنہ ہے، کتنی ناانصافی ہے، کتنی غریبی ہے، کتنی پریشانیاں ہیں، لیکن ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کرتے۔ صرف ہم جو ہے نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا اور حج اور عمرہ، اس دین اسلام کو ان باتوں کے لیے محدود کر دیا، اس کو چھوٹا کر دیا، حالانکہ اسلام ان سے بھی بڑا ہے۔ میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا جو ہے یہ کوئی اہم چیز نہیں ہے، یہ تو فرائض ہیں، یہ تو بنیاد ہیں اسلام کی، لیکن یہ بنیاد پہ جو محل قائم ہونا تھا وہ محل غیب ہے بیسیکلی، کیونکہ بنیاد جو ہوتی ہے وہ محل یا کسی بڑی حویلی کے لیے لوگ اچھی بنیاد رکھتے ہیں۔ تو ہم بنیاد پہ تو ہم کام کر رہے ہیں لیکن محل نہیں، سوچئے۔ تو میرے خیال سے اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس بات کا اشارہ کر رہے ہیں۔ وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ اس سے آپ کو ایک اور اشارہ مل رہا ہوگا کہ آج کتنا فساد زمین میں پھیلا ہوا ہے، ہمارے ملک میں اور ساری دنیا میں بیسیکلی، اور یہ فسادی بنیادی طور پہ یہی بات بول رہے ہیں کہ بھائی ہم فساد نہیں کر رہے، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، حالانکہ یہی فسادی ہیں۔ تو سبحان اللہ، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن انہیں شعور نہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں کی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسا بیوقوف لائے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی بیوقوف ہیں لیکن جانتے نہیں۔
اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف استہزاء یعنی مذاق کرتے ہیں۔ اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، بس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہیں۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، بس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھی کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے۔ بہرے گونگے اندھے ہیں، بس وہ نہیں لوٹتے۔ یا آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو، موت سے ڈر کر کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے، جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ میری کوشش یہ رہے گی کہ ریگولرلی قرآن کی اردو زبان میں تفسیر ٹرانسلیشن کی یہ ویڈیوز بناؤں وداؤٹ اینی ڈیٹیلڈ، بغیر کسی ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن کے، تاکہ ایک عام مسلمان اس کو سنے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ربط قائم کر سکے۔ تو پھر اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔